صاحب انہوں نے پٹیشن کی تھی, انہوں نے معطل کرنے کے نوٹسز کر دیے جو صدر صاحب ہیں. لیکن پورے ملک کے جو جورسٹ ہیں آج آپ نے دیکھا کہ وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو 2 بیسک گراؤنڈس کے اوپر چیلنج کیا. سب سے پہلے یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. دوسرا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک سپریم کورٹ ہے اور ایک اس کا چیف جسٹس ہے, لیکن اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے ایک پیرالل سپریم کورٹ جو ہے اس کا بینچ بٹھا دیا ہے جو کہ آئینی بینچ ہے جس کو ہم غیر آئینی بینچ کہتے ہیں. اور جو سپریم کورٹ کی ساری پاورز ہیں جو بیسک پاورز ہیں جس میں ان کی انٹرپریٹیشن کی پاور اور فنڈامنٹل رائٹس کو سیکیور پروٹیکٹ کرنے کی پاور ہے, وہ ساری پاور جو ہے اس بینچ کو دے دی ہے. اور اس بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کو جو کرے گی باڈی اس میں زیادہ میجورٹی ایگزیکٹو کی ہوگی. تو اس طرح سپریم کورٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو عدلیہ کی بلکہ انڈیپینڈنس ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے. یہ ایک بیسک چیز تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ امینڈمنٹ منظور جس طرح پارلیمان سے کرائی گئی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت کی بھی توہین ہے کہ جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا پارلیمنٹیرینس کو, یہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کر کے ایک اس طرح کا نظام لایا گیا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, کیونکہ جیسے کنٹرول ڈیموکریسی ہے وہ کنٹرول عدلیہ چاہتے ہیں. تو اس کے خلاف یہ پٹیشنس تھی. اور سب سے پہلا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا جو ہمارے لائرز ہیں صاحب جنہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ یہ ان کا سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو بینچ ہے یہ سن نہیں سکتا. ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا ہے کیونکہ یہ کریشن ہے اسی امینڈمنٹ کے جس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. تو اینی ہاؤ فل بینچ کو بنوانے کی طرف جو نوٹسز ہیں وہ جاری ہوئے ہیں مین پٹیشن کے اوپر بھی, اور دوسرا چیف جسٹس کو ہوپفلی وہ کیس جو ہے. اس سے پہلے جو وکلا ایکشن کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے, آپ لوگوں نے کہا کہ ہم احتجاج وغیرہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, تو اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو آگے کیا آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ ہم جو وکلا ہیں انہوں نے ہمیشہ چاہے ایوب عامریت سے لے کر آج تک وہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور رول آف لا کے لیے ایک اسٹرگل کے اندر ہے. ہم بالکل اپنی اسٹرگل کریں گے. ہم قانونی حوالے سے جو جنگ ہے اپنی جدوجہد وہ بھی کریں گے, کیسز بھی کنٹیسٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہمارا جو باقی تحریک کی جہاں تک بات ہے وہ ایک تسلسل ہمارا چل رہا ہے. ہم کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے اور تحریک جو ہے وہ اگلے فیز میں داخل ہوگی. اچھا میم یہ بتائے گا جسٹس منصور کا فیصلے سے آپ کتنے مطمئن ہوئے اور کیا سمجھتے ہو فل کورٹ بیٹھے گا اس معاملے پہ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اب اس وقت جو ججز کو سمجھنا چاہیے کہ کون تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے. اس وقت بالکل پاکستان کا جو نظام ہے وہ بالکل ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف ہے. پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے اور پاکستان کی مقتدرہ اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ایک طرف کھڑی ہے. اس میں جو جج اپنے انصاف کرے گا آئین اور قانون کے تحت وہ فیصلے کرے گا اس کی بہت رسپیکٹ ہوگی, تاریخ میں بھی ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب تاریخ کی درست سمت میں کھڑے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ اگر وکلا اور ججز آئین کھیلتے رہی تو عام عوام پھر کہاں جائے گی؟ دیکھیں آئین کھیلنے کی بات نہیں, ظاہری بات ہے تشریح کا حق جو ہے عدالتوں کے پاس ہوتا ہے اور ایک رول ہے عدالتوں کا کہ انہوں نے ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل اپنا جو رول ہے جو ان کا آئینی رول ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اور کسی بھی کسی کی قوت کے تابع نہیں, صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ وکلا تحریک ہم آج سے سال ہو گیا سنتے آ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ آپ اس کو ڈیلے کر کے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کی اس وکلا تحریک سے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو تحریک ہے وکلا کی وہ بالکل چل رہی ہے. کسی بھی ایشو کے اوپر ہم لوگ نہ پیچھے ہٹے ہیں, نہ ہم نے کمپرومائز کیا, نہ ہم نے سمجھوتا کیا ہے. اور جو پروفیشنل گروپ ہے اور جو جنرلی پاکستان بھر کے وکلا صاحبان ہیں وہ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دن میں نہیں چلتی, ان کو کچھ ٹائم بھی لگتا ہے. ہم لوگ ذہن سازی جو ہوتی ہے وہ ایک بڑا بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کریں اور آپ پبلک تک اپنا میسج پہنچائیں. ہم وہ اسٹرگل کر رہے ہیں جب پبلک کو بھی کھڑا ہونا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو کھڑا ہونا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے تمام طبقات جن میں دانشور طبقات بھی ہیں ان کو آئین کی پروٹیکشن اور جبر کے خلاف ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. تحریک صرف ایک یا دو سیگمنٹس میں سوسائٹی کے چلاتے ہیں, اس میں پوری سوسائٹی کی شمولیت ہوتی ہے اور جب پوری سوسائٹی شامل ہوگی تو یہ تحریک آگے بڑھے گی. یہ نہ بھولیے کہ تحریک چل رہی ہے. لیکن ربیہ باجوہ صاحبہ ماضی میں جس طریقے سے وکلا نے کردار ادا کیا ہے قانون کی عملداری میں امپلیمنٹیشن میں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے وکلا نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ یہ بالکل میں یہ سمجھتی ہوں, سوائے ان وکلا کے جو آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ایک جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ
जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करता रहा है और वो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के ऊपर आप ये ना समझिएगा हम किसी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल लॉयर का मुकाबला कर रहे हैं। प्रोफेशनल ग्रुप और पाकिस्तान भर के वो वकला जो आइन और कानून पर यकीन रखते हैं वो एक सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। ये सब लोग वो है जिनका हम बार्स में इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे साथ ही जीते हैं, लाहौर बार में इलेक्शन जीते हैं। पूरे पाकिस्तान में जब मेजॉरिटी जो बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस हैं उसमें हमें कामयाबी हुई है और वो हमारे नैरेटिव की कामयाबी है। दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम जो है उसके खिलाफ जद्दोजहद है। एक निज़ाम गिरता जा रहा है, वो निज़ाम जिससे लोग नफरत कर रहे हैं, तो उस निज़ाम को गिराना हम रियासत की ताकत से लड़ रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए कि हम रियासत की ताकत से लड़ रहे हैं। देखिए अभी कुछ साथी एक पॉलिटिकल पार्टी के निकले और उनको डी चौक पे सीधी गोलियां मारी गई। देखिए ये रियासत की ताकत है जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको इतना लाइट ना लें। हम लोग पूरे एक स्ट्रगल के अंदर हैं, हम मुकम्मल तौर पे खड़े हुए हैं और ये तहरीक आप देखिएगा कि ये इस निज़ाम को शिकस्त देगी। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी वाज़ेह डिवीज़न है। एक तरफ वो लोग हैं जो आइन कानून पर यकीन रखते हैं और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं जो काम होता है लोगों का, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के ऊपर हमारे सामने खड़े हैं। मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में हम हैं, लेकिन ताकत उनके पास है। देखिए बंदूक की ताकत उनके पास है, हमारे पास अपनी आवाज़ है, हमारे पास अपनी जदोजहद है, हमारे पास अपनी मुज़ामत है। अगर हम उससे पीछे हटेंगे तो फिर बात है। हम लोग बिल्कुल डट के खड़े हैं और कामयाबी आखिरी हमारी होगी। अच्छा मैम के ऊपर बताएगा मैम, आइनी तरामीम का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। क्या समझती हो कि जो आइनी बेंच बना हुआ है, जो आइनी तरामीम के ज़रिए ही आइनी बेंच बना है, क्या ये आइनी बेंच आइनी तरामीम को अंडो करने की कोई चांसेस है? देखिए हम यही कह रहे हैं कि जो पूरी सुप्रीम कोर्ट है, जो फुल कोर्ट है, वो उसको सुने, क्योंकि आर्टिकल जो 191A के तहत जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं कि फुल कोर्ट जो है वो नहीं सुन सकती है। चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं कि वो फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। फुल कोर्ट बने और हम यही समझते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन इस केस को सुने। और ये जो आइनी बेंच है, ये इसको तो हमने इसकी बेसिकली हमने आइनी बेंच को चैलेंज किया है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। 1 मिनट में उनको ये केस जो है वो वापस कर। अच्छा मैम, ये आज तौहीनी अदालत का जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार को तो जारी हो गया है, लेकिन जब कमेटी की बारी आई है तो फिर ये कहा गया कि ये अदालत के अंदर अफ़वाम व तफ़हीम को मद्देनज़र रखते हुए और तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए हमने नोटिस जारी नहीं करते, लेकिन बाद नज़र में नोटिस जारी कर सकते हैं। तो ये क्या दोहरा म्यार नहीं है? देखिए मैंने अभी वो फैसला नहीं पढ़ा क्योंकि हम दूसरे केस के अंदर थे। अभी मैं पढ़ के आपको उसको मज़ीद बताऊंगी, लेकिन जितना मुझे पता चला है उसमें उन्होंने वो जो उसको रजिस्ट्रार को जो नोटिस था उसको विड्रॉ कर दिया है। लेकिन अभी मैंने चूँकि फैसला नहीं पढ़ा, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगी। थैंक यू।